میاں صاحب اکتوبر میں پاکستان آئیں گے, قانون کا سامنا کریں گے. نئی مردم شماری کے بعد نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. CCI میٹنگ جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا, اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. اگر کوئی نیا سینسس اپروو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ سینسس کی پاپولیشن کے حوالے سے ہوگی صوبے کے. لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں. ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے. 2 ستمبر کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پورے ملک میں ہڑتال کا ہم اعلان کرتے ہیں. احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. بجلی کے بل اتنے بڑھے اور عوام کو کرنٹ لگ گیا, عوام سڑکوں پر آ گئے. دوسری طرف نگران حکومت کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے اور پھر جاتی ہوئی قومی اسمبلی نے, پارلیمنٹ نے کچھ ایسے بلز بھی پاس کیے تھے جو قوانین بن گئے اور قدغن لگ گئی آنے والی حکومت پر کہ وہ کوئی بہت بڑے فائنینشیل یا اکنامک ڈیسیشنز نہیں لے سکتے. نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب جتنا بھی ریلیف کا اعلان کریں لیکن وہ اس کا میگنیچیوڈ کوانٹم اتنا زیادہ ہے بلوں کا کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے. اجلاس پہ اجلاس ہوتے رہیں گے. دوسری طرف یہ بھی اب ملک میں باعث ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے یا پھر جو مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہوں گی وہ پھر فیبرری میں الیکشن ہوں گے. MKM پاکستان کا آج موقف سامنے آ گیا, پیپلز پارٹی کا گزشتہ روز موقف سامنے آ گیا تھا. ایک اور اہم چیز ہے کہ دریائے ستلج نے تو میلسی کو, ویاڑی کو, لودھرا کو, بورے والا کو, باول نگر کو, منچنا آباد کو, قصور کو, باولپور کو بیڈلی افیکٹ کیا ہے. اور یقین مانیے وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انسان, بیچارے پور انسان, وہ بڑی قسم پرسی میں ہیں. خدا کرے ان کے لیے بھی کچھ ہماری ریاست, ہماری حکومت اور ہماری صوبائی حکومت یا جو مقامی انتظامیہ ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ کھول کر سامنے آئیں. میں ان موضوعات پر بات کروں گا اور انتہائی معزز پینل میرے ساتھ موجود ہے. ہمارے روبرو ہیں جناب خرم حمید روکھڑی صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سندھ کے نگران وزیر داخلہ ہیں, داخلہ و جیل خانہ جات. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. اور مائی ڈیئر فرینڈ جناب جان اچکزئی صاحب نگران وزیر اطلاعات بلوچستان ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ جان صاحب آپ نے وقت دیا. جان صاحب یہ فرمائیے کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ اب بجلی کے حوالے سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے, ادھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں. MKM کے رہنما بھی آج کہہ رہے تھے کہ جو یہ احتجاج فسادات برپا کر دے گا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی انارکی برپا ہو رہی ہے. پھر جماعت اسلامی کی امیر نے بھی اعلان کر دیا. تو نگران حکومتیں یہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ جی بالکل, نگران حکومتوں کا 2 مینڈیٹ ہیں. ایک مینڈیٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول دینا ملک کو, اور دوسرا مینڈیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے ان کی عام ڈے ٹو ڈے روزمرہ کی زندگی میں ایک ریلیف دینا. جو معاشی صورتحال ہم نے انہیرٹ کیا ہے 2018 کے بعد پورے پاکستان نے, وہ پھر اس کے ہم سے پہلے جو ہمارے پریڈیسیسرز تھے انہوں نے بھی اس چیلنج کا مقابلہ کیا. ہم بھی وہی چیلنج ہمارے سامنے ہیں. خراب معیشت, IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کنڈیشن جو ہمیں ابائڈ کرنا پڑ رہا ہے. اب 2018 کے بلز اگر آپ کمپیئر کریں گے آج سے تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ہی ہم سمر کا خاتمہ ہوگا, گرمیاں کم ہوں گی تو یہ بل سبسائڈ کریں گے. اور آج آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب ایک میراتھن سیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو ایک بہت بڑی امید نظر آئے گی کہ کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے. چلیں آپ نے امید دلا دی, دیکھتے ہیں پھر کیا امید ہوتی ہے. خرم حمید روکھڑی صاحب,
ایک اور بھی اس کا پرسپیکٹیو ہے، جو مظاہرے کل پرسوں سے شروع ہوئے، کچھ سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ یہ ایک منظم انداز میں ہو رہے ہیں اور ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں تاکہ کچھ اور نتائج ان سے حاصل کیے جا سکیں. آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ میں تو اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی جب چیز پاکستان کے اندر کریٹ کی جاتی ہے اور آل آف اے سڈن کریٹ کی جاتی ہے اور اتنے منظم انداز سے کریٹ کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. اور یہ پریشر کون کریٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ پریشر کس ٹائم پر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ پریشر کیوں کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو تمام کو بہت دیکھنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا بجلی کا ایشو ہے ہمارے پاس، کیا پرسوں تک سب خوشحالی تھی؟ ہمارا جو اپنا لائف سٹائل ہے ہم نے آج تک اس پر توجہ نہیں دی ہے. مجھے اتنا پتا ہے پراچا صاحب کہ 10 سال کی گورنمنٹ آپ اٹھا لیں کے پی میں، جو لوگ اس وقت احتجاج کے لیے اکسا رہے ہیں اور بل جلانے کی باتیں کر رہے ہیں، 10 سال کی گورنمنٹ میں آپ اٹھا لیں، پاکستان پورے میں سوائے فیسکو کے، آپ اس کو تحقیق بھی کر سکتے ہیں، فیسکو کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ایسا بجلی پروڈکشن یونٹ بڑا نہیں ہے جو فائدے میں ہو، کیونکہ چوری کا اتنا بڑا ٹرینڈ ہے کہ بجلی کا بل دیتا ہی کوئی نہیں ہے. اب ایشو ان لوگوں کو ہے جو بجلی کے بل دیتے ہیں یا جن سے بجلی کے بل وصول ہوتے ہیں اور جو حلال کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یا جن کے پاس وسائل کم ہے. ایشو ان کا ہے. بجلی میرا اپنا جو علاقہ ہے اس کے تمام ٹرائبل جو علاقہ ہے آپ اس کو جانتے ہیں، جتنا ایریا وہاں پہ کوئی بجلی کا بل دیتا ہی نہیں. یہ ہے ہماری کنڈیشن. نہیں، لیکن جو میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب سنیں نا، یہ امن و امان صوبوں کی ذمہ داری ہے، ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں، صوبوں کے اپنے وزرائے داخلہ ہیں، لیکن ایک بجلی تو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے. صوبوں کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں، لوگوں کا سامنا کریں، یا لوگوں کو وہ نہ ریلیف دے سکتے ہیں نہ وہ بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرف آ رہا تھا. اب یہ دیکھیں، بجلی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہر بندے کو متاثر کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی پالیسیز بنانے کی. ہمارے جو لائٹ ٹاورز ہیں وغیرہ، پالیسیز تو ہم نے بنائی نہیں، لیکن اب مسئلہ آج کا یہ جو کل پرسوں سے ایک چیز شروع ہوئی ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا اور کیسے سیٹل کیا جائے گا. کیونکہ مسئلہ ہر بندے کا، کسی نے نہیں سوچنا کہ یہ صوبے کا ایشو ہے، یہ جو فیڈرل کا ایشو ہے. اور لوگوں نے جب باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے بڑا ایک تھریٹ جو ہے وہ اس صوبے کی گورنمنٹ کو ہے. جیسے بیٹھے ہوئے ہیں بریگیڈیئر صاحب بھی ہماری یہ سینئر ہیں، ان کو تھریٹ ہے. اور ان کا قصور کیا ہے کہ یہ پرسوں آئی ہے یہ گورنمنٹ. آپ یہ سوچئے کہ پرسوں یہ گورنمنٹ آئی ہے اور تمام وہ چیزیں جو پچھلی حکومتوں میں کارنامے انجام دیے ہیں اور جو انہوں نے روش رکھی ہے، قصور آج ہو گیا اس گورنمنٹ کا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گرمیوں کا سیزن جا رہا ہے اور موسم اچھا ہے اور یہ نگران حکومت انشاءاللہ اس کو ٹیکل کر جائے گی. یہی بات پھر میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ ہی کے شہر میں، آپ کراچی بیٹھے ہیں، آپ ہی کے شہر میں آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو خبردار کر دیا کہ یہ احتجاج کا سلسلہ ملک میں فسادات برپا کرے گا. آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ بجلی کا یہ جو بڑھائی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کس نے بڑھائی، کس معاہدے کے تحت بڑھائی اور کب سے بڑھ گئی ہے. یہ آج ایشو کیوں شروع ہو گیا؟ اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کون سارے ایشو کو بڑھا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کون بڑھا رہا ہے ویسے آپ کی نظر میں؟ کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ جو دوز ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ کہیں الیکشن کسی طریقے سے بھی 90 ڈیز میں ہو جائیں، چاہے آپ کی سینسز ہو کمپلیٹ ہو، ڈی لمیٹیشن ہو نہ ہو، ہلکا بنے نہ بنے، اور دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی طریقے سے لے. جبکہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ آپ سی سی آئی میں یہی ساری پارٹیاں تھیں جنہوں نے متفقہ طور پر اس کو سائن کیا کہ جی یہ پہلے آپ کے سارے حلقہ بندیاں ہوں گی، ڈیجیٹائزیشن ہوں گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور اسی حساب سے پلان کیا گیا جو الیکشن کمیشن پاکستان اب پلان کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت سب نے اس کو سائن کیا بیٹھ کے متفق، اور آج سب نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ آئی تھنک وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے پیچھے کون ہے. اور ساتھ ہم ڈیفینیٹلی کے الیکٹرک سے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے
چارجز بڑھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد اور ہونا ہے یا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کنزیومر کو سیٹسفائی کر سکیں, بزنس کمیونٹی کو کر سکیں. کیونکہ جی ظاہر ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھتی جائے گی تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے, اس سے آپ کے ایکسپورٹ کو فرق پڑتا ہے, اس کے آپ کے ڈیلی ڈومیسٹک کنزمپشن پہ فرق پڑ جاتا ہے, وہ بھی چیزیں آ رہی ہیں. تو اٹ ول ٹیک 1 week, آئی تھنک ویل بی ٹو سیٹل اٹ. بٹ یہ سارا کیا ذرا پچھلی گورنمنٹ کا اور اس سے پچھلی کا دیکھیں, دے ڈونٹ ریئلائز. پرابلم یہ ہے پراجا صاحب, دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف ورلڈ آپ کو یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے آپ نے 212 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کریں. کیا ہم نے پیٹرول ڈیزل پہ ڈال کے کرنا ہے, یا کہ الیکٹرک پہ ڈالنا ہے, بجلی پہ ڈالنا ہے, یا ہم نے گیس اور فلان چیزوں پہ ڈالنا ہے. ان ہاؤس ہم کچھ نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس کرنے کی چاہت نہیں ہے کہ آپ کا 2000 سے 3000 ارب روپیہ آپ کا ایف بی آر میں, ٹیکس, سیل ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں, کسٹم میں, یہ سارا ہمارا جو چوری ہوتا ہے. ہیو یو میڈ اینی ارینجمنٹ فار دیٹ؟ کوئی فرق نہیں, اسی طرح چلتا ہے. 800-900 روپے ہم اسٹیٹ کارپوریشن لگاتے ہیں, پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل, اس کے بعد اور اتنی کارپوریشن ہے. کیا اس سال 16 مہینے میں کیوں نہیں پلان کیا کہ اس میں یہ آپ نے اتنی زبردست بات کی, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا بریگیڈیئر صاحب ایک اور بھی پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, کہ ایک طرف جہاں سے پیسہ نکالنا چاہیے یا جہاں سے بچانا چاہیے ادھر توجہ نہیں ہے, اور پھر غریب آدمی پہ 200 یونٹ 300 یونٹ کا اگر وہ بل آئے گا 30,000 جس کی تنخواہ 20,000 ہوگی, تو پھر تو کوئی انسٹیگیٹ تو نہیں کر رہا, پھر تو مس ڈائریکٹڈ پالیسیز ہیں. یہ میں یہی سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں ناظرین. میں بریک کے بعد جب آتا ہوں تو میں بریگیڈیئر حارث نواز سے ہی اسی سوال کا جواب لیتا ہوں کہ کسی نے معاہدہ کیا ہو, پھر کوئی دوسری حکومت پاؤں پکڑ کر آئی ایم ایف کے اس معاہدے کو بحال کروائے, لیکن عوام کے اوپر تو بجلی گر گئی نا. وہ واقعی کرنٹ لگا ہوا ہے کہ 20,000 تنخواہ ہے, 35,000 بل ہے, وہ کدھر سے پے کریں گے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اتنے بل آئے بجلی کے کہ کرنٹ لگ چکا پورے ملک میں, اور سیاسی جماعتیں بھی آپ بول رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب, میں نے سوال چھوڑا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا, پھر انہوں نے اس کو توڑا, پچھلی اتحادی حکومت نے پاؤں پکڑ کر اس کو بحال کروایا, سب ٹھیک ہے, لیکن یہ سارا نزلہ عوام پہ کیوں؟ دیکھیں یہی میں بات کرتا ہوں کہ بیڈ گورننس جو ہے نا, ہم آ تو جاتے ہیں, کیا ہم عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں جن کے لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندے کیوں چنتے ہیں اسمبلی کے اندر, پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے قانون سازی عوام کے لیے کریں, عوام کے فائدے کے لیے کریں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ یہ تو دیکھیں ہم اپنے گھر میں کیا آسٹیرٹی کر سکتے ہیں. کیا آپ نے منسٹریز میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, پروونشل لیول پر ٹرانسپورٹ کوئی اوور 1,40,000 ٹرانسپورٹ ہے, اس کا کوئی 220 ارب روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ 10 گاڑیاں یہ گروپ کے پاس اور فلاں کے پاس پڑی ہوتی ہیں, کوئی ہم کو کرتے ہیں, ہم نے اس پہ کچھ کیا؟ بات یہ کہ یہ آپ کو لانگ شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. بھائی یہ بڑا آسان ہے, ٹیکس ڈال دو عوام کے اوپر, بھائی 20,000-25,000 اس کی تنخواہ غریب آدمی کی, آپ 30,000 اس کا بجلی کا بل دے رہے ہیں, اس نے کھانا بھی ہے, اس نے گھر کا جو کموڈٹی آئٹم بھی خریدی ہیں, اس کو بچوں کی اسکول بھی ہے, اس نے اور کوئی موٹر سائیکل کا پیٹرول کا بل بھی ہے. جسٹ تھنک اٹ از ریئلی انمینیجبل. اس کو آپ پرابلم یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے اس کا مینڈیٹ از ویری کلیئر کہ پالیسی کو کنٹینیو کریں, عوام کا خیال کریں, ان کی جو بھی پاسبل پروٹیکشن ہے, لا ہے وہ کریں, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیں, ہم نے وہ الیکشن فری ٹرانسپیرنٹ کرانے, یہ مینڈیٹ ہے. اس لیے یہ اب بڑا ایمرجنسی لیول پہ یہ کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر کی جو یہ چیزیں ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کو کیسے حل کریں. ویل ہیو ٹو سی کہ اس کو کسی طریقے سے کچھ نہ کوئی ریلیف دیں, اور آئی ایم ایف ورلڈ کو کانفیڈنس ملنے. کوئی ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت نہیں ہے, وی کین گو بیک کہ جی ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ اس کو الٹرنیٹ ہمارے پاس یہ مینز ہے جو ہم سیونگ کر کے اس کو ریکور کر دیں گے. دا پرابلم از کہ کیسے بات کرنی ہے, کیسے آپ نے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے. آئی ایم ایف از ناٹ کنسرن کہ آپ 2,000-3,000 بجلی کا ٹیکس عوام میں ڈال دیں, سے ہم پیسے دے رہے ہیں, ہمیں واپس چاہیے. بس ان کا تو کیلکولیشن ہے کہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کہاں سے خرچ کریں, آئے گا کیسے. اچھی آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اچک زئی صاحب,
اب نگران حکومت کا مینڈیٹ آپ بھی بتایا، آپ نے بھی اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی بتایا. اب وزیر اعظم صاحب ادھر کوئٹہ آئے تھے، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آج انہوں نے بجلی کا اجلاس بھی کیا. بلوچستان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کیا ٹینجیبل چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے بلوچستان پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا فوکس کیا ہے. یہ تاریخی دورہ اس حوالے سے تھا کہ وہ یہاں آ کے 3 دن اس نے گزارے اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو سنا اور ایک ایکسیکیوشن کی طرف جو پروجیکٹس تھے اس کو لانچ کیے ہیں. بالخصوص انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے بلوچستان میں. جو چمن سے لے کے کراچی تک جو ہائی وے ہے یہ پچھلے 70 سال میں نہیں بنا، لیکن یہاں پہ اب پرائم منسٹر نے جو خزدار سے کوئٹہ تک اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور جو خزدار سے کراچی تک ہے اس کے لیے سعودی انویسٹمنٹ تیار ہے اور آئندہ 10 دن میں وہ بھی لانچ ہو جائے گا. ایک اور سب سے بڑا جو روٹ ہے جو ناردرن بلوچستان کو پنجاب کے ساتھ منسلک کرتا ہے پورٹ مونرو، وہ اس کو بھی FW کے ذریعے فائنینشلی کلوز ہو گیا ہے. وہ ایکنک میں آپ جائے گا اور بہت جلد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. ایک ٹنلنگ کی جائے گی. یہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور اسی طرح کوئٹہ کا جو مسئلہ رہا ہے، یہاں پہ کنجیشن بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے جو ایکسپینشن پلان ہے اس کو اپروو کرایا اور یہ پہلے نہیں تھا، انہوں نے اس کو شامل کیا ایجنڈے پہ اور اس کے لیے ریسورس موبلائزیشن کی ہے. اور اسی طرح جو بیوٹیفیکیشن یعنی ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، انرجی اس سے پیدا کی جائے گی. یہ کنکریٹ ایسے پروجیکٹس ہیں جو لانچ ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کوئٹہ کا ویسٹرن بائی پاس ہے جس کی کاسٹ ایسکیلیشن ہو گئی تھی، اس کو بھی جو کانٹریکٹر ہے اس کی کاسٹ ایسکیلیشن کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور وہ اب جلد کام شروع کرے گا. تو بلوچستان کا انفراسٹرکچر پہلا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ ہے اور تیسرا مسئلہ ہے. اس لیے پرائم منسٹر اپنے اس مختصر وقت میں چاہتے ہیں کہ وہ یہ لیگیسی کے طور پہ چھوڑیں. تو میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے NHA FW اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی ایک سینرجی بنائی ہے، تو بہت جلد جو جال بلوچستان کو چاہیے تھا 7 سال پہلے وہ ابھی بننے جا رہا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں صوبائی گورنمنٹ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے کہ یہ تمام فنڈز فیڈرل گورنمنٹ دے گی، بلوچستان کی PSTB سے 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جینون ایفرٹ ہے بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا. روکھڑی صاحب، بجلی کے مختلف اینگل تو آپ بتا رہے تھے کہ کہیں بجلی چوری ہوتی ہے. 13 ارب روپے کا جو یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے کہ مفت استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. لیکن اب یہ چیزیں ہیں سامنے، حل تو کوئی نہیں آتا. اور وہی بات کہ عوام پہ ڈال دو، ٹیکس بھی عوام پہ ڈال دو، چاہے وہ فیول ہو. ابھی ڈیٹ آ رہی ہے، ہفتہ رہ گیا، اس کے بعد پھر پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. تو جب تک حکومت اپنے ایکسپینڈیچر کم نہیں کرتی، اپنی پرائرٹی درست نہیں کرتی، نگران تو کوئی مطلب ہے کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں پھر ہاتھ ڈالتے؟ راجہ صاحب، موجودہ حکومت چاہے ساری بجلی اپنی بند کر دے نا اور یہ کہیں کہ جی ہم ساری بجلی بند کر رہے ہیں، یہ نگران حکومت، اور ہم لیمپ کے اوپر بیٹھیں گے موم بتی پہ، تب مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مرحلہ در مرحلہ کھڈے کے اندر ڈالا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو کرپشن کے وائرس کے اندر انجیکشنز کی ہیں. بجلی چوری ہوتی ہے اور اس چوری کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے حکومت. جو MNA بیٹھا ہوتا ہے اس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکسین اس کی مرضی کے بغیر اگر کچھ کرے تو وہ شور مچا دیتا ہے. ایک بہترین محکمہ تھا واپڈا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. کو آپ نے، میں نے یا کسی اور ملک سے آ کے تو کسی نے تباہ نہیں کیا. بریگیڈیئر صاحب نے جب کہا نا کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے IMF کے ساتھ، وہ نہیں ہے ممکن. ری نیگوشیٹ آپ IMF کے ساتھ کیا کریں گے؟ IMF آپ کو غلط نہیں کہہ رہی. IMF آپ کو جو شرائط لگا رہی ہے، جس معاملے میں ہم گئے ہیں ان کے ساتھ، وہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ان کی شرائط بھی ٹھیک ہے. ہم نے چوری خود روکنی ہے. KP آپ کا پورا 80% بل نہیں دیتا. پنجاب کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ بل نہیں دیا جاتا، بل دیتا ہی کوئی نہیں. اب اس تناظر میں خرم حمید روکھڑی صاحب، اس تناظر میں
امیر جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا کہ 2 ستمبر کو ہم ملک میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ہاتھ جو ہے وہ ان حکمرانوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے. اگر وہ خود بھی فائنانس منسٹر رہ گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کے پی میں, اگر 80% بقول آپ کے پیسے نہیں دیتے بلوں کے, وہ وزیر خزانہ تھے, ان کو معلوم ہوگا اوپر سے پہیہ جام ہڑتال. اور جو اس وقت اس طرح کی بات کر رہا ہے, چاہے وہ کسی جماعت کا امیر ہے, چاہے کسی جماعت کا سربراہ ہے, کوئی بھی ہے, تو اس سے زیادہ ظلم اور اس سے زیادہ جہالت کی بات اور کسی چیز کو نہیں کہا جائے گا. ان کو میری صرف یہ ہوگا کہ کیا نہیں معلوم ان کو, جو بھی ہڑتال کی بات کرتا ہے کے پی کا, ان کو کہیں کہ آپ اپنا کے پی کے ٹائم کا بتا دیں کہ کے پی کے اندر کتنی بجلی کا بل دیا جاتا ہے, اور جو پیپکو ہے اس کو چوری کی کتنی چوری کے کیسز ہیں جس کے اندر جو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا. یہ جو اس وقت ایموشنز کے ساتھ کھیل کر اپنا ووٹ بینک یا لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتا کے اپنے آپ کو پارسا بنانے کی جو کوششیں کرتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ بھی ان کا علاج بھی بہت ضروری ہے. ہم کب تک اس ایموشنلزم, اس ایک غلط پالیسی کے تحت چلتے رہیں گے؟ کیوں نہ آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں اور انہیں بٹھائیں کہ بتائیں حضرت آپ رہے کے پی کے اندر اتنا عرصہ آپ اس حکومت کا حصہ رہے, آپ بتائیں کہ کے پی کے اندر کتنی بجلی چوری ہوتی ہے اور آپ نے آج تک اس چوری والی بجلی کے بارے میں کوشش کی کہ وہ لوگ بل دیں. اس موقع کے اوپر آ کے آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صرف اس نگران حکومت کو کہ جس کا اس چیز سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, اور جب خود حکومت کے اندر آئیں گے یا حکومت میں حصہ پائیں گے تو اگین تمام ان برائیوں کو سپورٹ کریں گے جن کا شکار آج. ویل سیڈ. آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھا دیا امیر جماعت اسلامی صاحب کے سامنے, سراج الحق صاحب کے سامنے. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, جو بحث ملک میں جاری ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا یا پھر آج ایم کیو ایم کے سربراہ, ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ نئی مردم شماری کے بعد, منظوری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی تب الیکشن ہوں گے. 2 نگران حکومتوں کے 2 بڑے بااثر وزراء ہمارے روبرو ہیں, ضرور ان کے سامنے میں یہ نکات رکھوں گا. خرم حمید روکھڑی صاحب بھی ہمارے روبرو ہی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے کراچی میں ہی گزشتہ روز کہا کہ 90 دن میں الیکشن ضروری ہیں. آج ایم کیو ایم کے تقریباً بڑے قائدین آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی. بلکہ وہ تو الزام دے رہے تھے کہ کچھ لوگ پرانی حلقہ بندیوں کے ذریعے 15 سالہ اپنی حکومت کو اور طول دینا چاہتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کب تک ہیں نگران حکومت؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سی سی آئی نے, جس میں سب بیٹھے ہوئے تھے, پیپل پارٹی بھی تھی, چاروں صوبوں کے چیف منسٹر بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, وہاں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا اور سب نے سائن کیا کہ جی یہ پہلے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کا فائنل کیا جائے گا, جو پھر الیکشن کمیشن نے کہا جی اس کو کم از کم 12 دسمبر تک ٹائم لگے گا, اینڈ دین وی نیڈ 54 days. دیٹ مینس کہ اتنا چلا جاتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہماری کرنی ہے, الیکشن کنڈکٹ انہوں نے کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پورا جتنا بھی ہو سکے ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. اس لیے اٹ از ناٹ دا مینڈیٹ, کوئی ہمارا نہیں کہ ہم چاہتے ہیں ڈیلے کر دیں یا یہ کر دیں, لیکن آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا, آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی, تو وائی ناٹ کہ آپ اس کی پراپر حلقہ بندیاں کریں اور اس کو نئے حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن کرائیں, تاکہ اگر آپ نے نیا سسٹم کر لیا یہ مردم شماری کا تو اس کو پورا تو کریں. وائی ٹو گو اس کو بیس کر دیا جائے. پھر آپ کے خیال میں یعنی وہی فیبرری مارچ تک جا کر الیکشن پاسبل ہے؟ آئی ایم شور کہ مڈل آف مارچ, فیبرری اور یہ اینڈ آف فیبرری میں الیکشن ہوگی, تاکہ آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ہو جائیں, تاکہ پھر پروونشل اسمبلیز کے ممبر جو ہوتے ہیں دے ہیو ٹو گو اینڈ ووٹ فار سینٹ, تو یہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ابھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ پہلے ایک فیصلہ کرتے ہیں, ابھی آپ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں. 2 پارٹیاں چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلیڈ ہو, کچھ چاہتا ہے کہ الیکشن ارلی ہو. ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو لے کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اور پھر پولیٹیکل ایشوز کو ہم نے اننیسیسری ان کو بنانے کے بجائے ملک کے مسائل اور زیادہ بڑے ہوئے ہیں, لیٹس کانسنٹریٹ آن دیم, ان کو ٹھیک کریں.
اور عوام کو جو کچھ لائف ابھی کراچی میں ہم بہت سخت پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, کراچی کی جو اس وقت جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ ہم نے کیسے کرنا ہے, یعنی نارکوٹکس اتنی زیادہ ہے اس کو کیا کرنا ہے, کچے کے آپریشن کرنے ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ لیکن ایشو یہ کہ اس کو ریزالو کریں. الیکشن کمیشن شوڈ ڈیسائیڈ, اور اگر CCA نے کیا ہوا ہے تو دین وی شوڈ آل بی کلیئر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیٹس ناٹ ہیو اینی ڈاؤٹ. ابہام ختم کریں, اس کو ابہام ختم کریں. آپ نے بالکل درست فرمایا, اور یہ بھی آپ نے کہا کہ فیبرری میں ہی الیکشن پاسبل ہوں گے. روکھڑی صاحب, الیکشن سے ریلیٹڈ PTI چیئرمین کی قسمت کا فیصلہ بھی ہے. اب JIT ان کے پاس گئی جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے تو JIT کو ان خبروں کے مطابق کہہ دیا کہ کوئی اور ملوث تھا, ہمارے کارکنان نہیں ہیں. اب وہ کس کی طرف ڈال رہے ہیں, کون ملوث تھا وہ؟ راجہ صاحب, وہ میرے خیال میں جنات کی طرف ڈال رہے ہیں. کوئی جن آئے یا کوئی کسی اور مخلوق کی طرف ڈال رہے ہیں. 100% ملوث یہ شخص ہے, اور ان بدبخت یا بد نصیب بیچاروں کو تباہ و برباد کرنے والا بھی یہی شخص ہے, اور ان کو اس نہج پر لے جا کر اس ملک کے خلاف استعمال کرنے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑنے والا بھی یہی شخص ہے. ان بچوں کے کیریئرز کو تباہ کرنے کے بعد ان خاندانوں کو رسوا کرنے والا. جب وہ انکار کر رہے ہیں آگے سے, تو کوئی پھر ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی کانکریٹ ایویڈنس تو ہوگی نا. کراچا صاحب, جھوٹا وہ ثابت 2 منٹ میں ہو جائے گا, کیونکہ JIT جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ جو انکار ہے نا, جنہوں نے اس کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا, ان کے سامنے ایک بہت بڑی چیز ہے. ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے, یعنی ایک بہت بڑا المیہ جن بندوں کو اس نے اکسا کر استعمال کیا. اور ایک آدمی, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ایک آدمی جو بچہ استعمال ہوا, اس کی تنظیموں نے, اس کے کچھ لیڈرز نے, آل نہیں, سارے نہیں, اس کے کچھ ایک اسپیسیفک گروپ تھا جو لانچ ہوا تھا, جو اس کا انر کور تھا, ایک اسپیسیفک گروپ نے, اور اس کی تنظیم میں بھی اسپیسیفک لوگ تھے, ناٹ آل آف دیم, نہ اس کی تمام MPs تھے, نہ اس کے تمام MNAs تھے. ایک اسپیسیفک گروپ تھا جس کا JIT کو, انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اب ایک بندے کا پتہ چل گیا ہے, کہاں سے کون اٹھا, کس کو کہاں سے آرڈرز ملے, کیسے بچوں کو اکسایا گیا, کیسے ان سے یہ کام کرایا گیا, اور کس طریقے سے یہ بھیانک عمل ہوا. جس کا انکار جو ہے یہ اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ دغاباز شخص بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی قوم, اپنے ملک کے ساتھ یہ کیا, اور اپنی پارٹی کے ساتھ اس نے یہ کیا کام کیا. آپ تو خرم حمید روکھڑی صاحب, آپ تو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پورا جو پلان تھا, جو پورا کور گروپ تھا, وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. ادھر رکیے گا. جان اچکزئی صاحب, اسی کانٹیکسٹ میں پرویز خٹک صاحب نے بھی کل بات کی کہ PTI کو کرمنل ڈکلیئر کر کے اس کو پابندی لگ جائے گی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خرم حمید روکھڑی صاحب تو بڑی بات بتا رہے ہیں ہمیں. دیکھیے, میں سیاسی رائے نہیں دے سکتا, نہ میں کوئی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. بہرحال جو لا کا کورس ہے, the law will take its course. سر you are a minister now, آپ نے تو یہی معاملات آگے بڑھانے ہیں نا. اب جو لا کہے گا, جو ہمیں ڈائریکٹیوز ملیں گے, جو عدالتیں فیصلہ کریں گی, ہم اسی کے پابند ہیں. ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے کہ ایک سیاسی کمنٹ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے نگران گورنمنٹ وی ہیو ٹو فالو کورٹ آرڈرز. انہوں نے فیصلے کرنے, لیکن نگران حکومت پر, آپ کی نگران حکومت پر بھی سردار اختر مینگل صاحب نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ آپ کی حکومت کی ایک سیاسی جماعت سے وابستگی ہے, تو آپ شفاف اور فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے کروائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سردار اختر مینگل صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ہم ان سے سیاست میں بہت جونیئر ہیں, ان سے سیکھتے رہے ہیں, اور ان کا بڑا احترام کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے. ان کی ایک رائے ہے جس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کی اگر کوئی سیاسی وابستگی ماضی قریب میں بعید میں رہی ہو, تو جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو آپ کوئی بھی سیاسی وابستگی نہیں رکھ سکتے. حلف ایک قسم ہے. دوسری بات یہ
کہ کسی نہ کسی حوالے سے الیکشن کمیشن کے رولز بہت واضح ہیں کہ اگر آپ ہیں نگران حکومت میں تو آپ کے بلڈ ریلیشنز الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو جو اے سی پی کے رولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں. اور رہی یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کی نظر سے میری ایک رائے ہو, آپ کی دوسری رائے ہو, کسی کو ایک شخصیت اچھا نہ لگے, کوئی دوسری شخصیت کے مخالف ہو, تو یہ نارمل بات ہے. بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سیاسی لوگ ہوں گے, ان کی ایک رائے ہوگی میرے بارے میں, تو ان کا حق ہے. یہ جمہوریت اگر یہی اصول ہے اور اس پہ ہمارے یقین ہے تو اپنی رائے میں اس لیے بھی اچکزئی صاحب جان صاحب میں اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ ہی کے سامنے پختونخوا کی پرانی کابینہ نگران کابینہ کو جانا پڑا الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد. ایک پریسیڈنٹ یعنی ابھی موجود ہے. نہیں, اس میں مسئلہ کیا تھا, وہ تمام ان کا ایک سیاسی بینڈ تھا, وہ سیاسی پارٹیوں کے جن کے ساتھ ان کی افیلیشن تھی ان کے پروگراموں میں شرکت کر رہے تھے, اور یہ پرسپشن تھا کہ وہ کلیئرلی سیاسی باعث کا مرتکب ہوئے ہیں. جبکہ ہم کوئی بھی ایک ایسا الزام ہم پہ آئے کہ ہم کسی پارٹی کے فنکشن میں جائیں, ہم کوئی سیاسی رائے دیں, ہم اپنا کوئی سیاسی باعث اتنا واضح کریں کہ اس سے آپ کو لگے کہ ہمارے ایک ٹلٹ ہے, تو یقیناً ہم پہ تنقید جائز ہے. آپ نے کلیئر کر دیا اچکزئی صاحب, آپ نے کلیئر کر دیا. مائی لاسٹ کوسچن جو میں نے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا, آپ کے خیال میں آپ نگران حکومت کب تک چلیں گے؟ دیکھیں, ہم تو ایک دن بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن از دا سول اتھارٹی, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب گھر جائیں گے. الیکشن اس کے لیے ماحول, یہ ہماری ذمہ داری. باقی ڈائریکٹیوز دینا, ڈائریکشن سیٹ کرنا. نہیں, یہ جو بحث ہے کہ 90 دن کا یا حلقہ بندیوں کے بعد کا, میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں. وہ تو ایک قانونی پوزیشن بہت واضح ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. سی سی آئی میں فیصلہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی نے جو ابھی تحفظات وہ ایکسپریس کر رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ سگنیٹری ہیں, 100% اس کو انڈورس کیا تھا, اور یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. اور اسمبلی کو بھی 2 دن پہلے انہوں نے توڑا تھا, اور ود انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو ہے وہ شاید ان جو سنسس کے لیے جو کارروائی ہوگی تو اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہے. یعنی آپ بھی اچکزئی صاحب وہی فرما رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے بعد یہ الیکشن ہوں گے, جو کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ فیبرری مارچ میں ہوں گے. ہم نے نہیں کیا, یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا. چلیں, بہت شکریہ جناب جان اچکزئی صاحب, وزیر اطلاعات بلوچستان, آپ نے وقت نکالا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وزیر داخلہ سندھ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جناب خرم حمید روکھڑی صاحب, رہنما استحکام پاکستان پارٹی, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراجا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.